الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، قوم کی تبدیلی کے عنوان پر پچھلی بار میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں وہ آخری دلیل بھی پیش کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ چاہے تم مانو یا نہ مانو، ایک قوم ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے العلم عطا کیا تھا، وید عطا کیے تھے، اور جب ان پر پڑھ کر سنا دیا جائے گا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑیں گے، وہ دنڈوت پرنام کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ قوم کی تبدیلی مسلمانوں کو جو اپنے دین کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی کیے ہوئے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی روش کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، انہیں ہٹا کر اس ذمہ داری کے منصب سے انہیں معزول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں رکھ چکا ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدلنے کی اور دوسری قوم کو لانے کی جو ہے بات بالکل واضح انداز کے اندر کی ہے۔ یہ بات بالکل اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ میں مسلمانوں کو کوئی ملامت نہیں کر رہا ہے نا، اور میں کسی کو کوئی بلیم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جرم خود قرآن مجید کی ان آیات کے اندر بیان کیا ہے جس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی جائے گی، ہے نا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر، یعنی if you turn your backs، اگر تم نے دین کی ذمہ داریوں سے منہ موڑا، منہ پھیرا، ہے نا، تو یہ جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر، یعنی تمہیں ہٹا کر ایک دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، تمہیں اس قوم سے بدل دیا جائے گا۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ آنے والی قوم وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہ اس ایک آیت کو بھی ہم یاد کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم نہیں اٹھے، ہے نا، دین کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے اگر تم نہیں اٹھے۔ اور آیات کی جو شان نزول ہے آپ دیکھیں گے تو جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کا اعلان عام کر دیا ہے اور سب کو کہا کہ چلو تیاری کرو، تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، تو راست مخاطب تو صحابہ کرام ہیں، ہے نا۔ اور پھر اب آگے یہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں اٹھے
ہے نا. مجھے اور آپ کو دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اٹھنا ہے. وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ہے نا، کیونکہ قرآن کے احکام تو راست طور پر ہمیں دیے گئے ہیں. تو الا تنفروا، اگر تم نہیں اٹھے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں المناک عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں ہٹا کر اللہ ایک دوسری قوم بدل کر لے کر آئے گا، تمہیں بدل دے گا ایک دوسری قوم سے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ہے نا. ہو کا اطلاق، ہو کا مرجع اگر اللہ پر کنسیڈر کیا جائے تو پھر تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یہ اس کا میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی مسلمان یہ سوچنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے، ہے نا. اس معنی میں بھی بات یعنی یہاں جو بتائی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. لیکن اگر یہ ہو کا اطلاق جو ہے اس قوم پر کیا جائے جسے اللہ بدل کر لانے والے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس آنے والی قوم کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یعنی پہلے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہے نا، دین کے راستے میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اب جب اللہ کسی اور کو لا رہا ہے ہمیں ہٹا کر، ہے نا، ہم سے ان کو جو ہے ریپلیس کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ایک یعنی کامن سینس سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھائی یہ نکالے جانے والے ذرا ہاتھ پیر ماریں گے اور، ہے نا، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے ٹیڑھے طریقے سے، کروکٹ طریقے سے، ہے نا، یعنی اپنے اس جرم کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر بھی باقی رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ آنے والی قوم کو ہم نقصان پہنچا دیں گے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اگر ہو کا اطلاق اس قوم پر کر دیا جائے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ٹھیک ہے. اور پھر وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس کام کو، اللہ کی اس کارروائی کو روک دو گے اور ایسا نہیں ہوگا، تو پھر یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. ایسے ساتھیوں، یہ دو آیات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ کر اس پر آگے بات کروں گا کہ یہ جو قوم کی تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ ہونے کی، یعنی یہ ریسرچ ہے، یہ اسٹڈی ہے نا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے، تو پھر کیا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اس طرح قوم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے کی؟ ہے نا. یہ ایک بہت یعنی ضروری سوال ہے. کیا اس سے پہلے کبھی قوم کی تبدیلی ہوئی؟ اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. ٹھیک ہے. وہ تبدیلی بہت یعنی امپورٹنٹ ہے، اگرچہ کہ اتنی لارج سکیل پر نہیں ہے جیسے اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوگی، کیونکہ اب یعنی مسلمانوں کی تعداد اگر 20% بھی کنسیڈر کر لی جائے، جیسے عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہماری تعداد جو ہے 20% ہے، اگرچہ کہ دوسرے جو سورسز ہیں وہ 13%، 16% وغیرہ بتاتے ہیں، مگر مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ بھائی نہیں، ہماری تعداد اتنی نہیں ہے، بڑھ کر ہے 20% ہے نا. تو پھر اگر 20% ہے تو پھر یہ 2024 کے جو پاپولیشن کے سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ 145 کروڑ ہے. اس کا آپ اپروکسیمیٹ پھر 20% نکال لیجئے، یہ 29 کروڑ ہو جائیں گے. 20 کروڑ نہیں، 29 کروڑ، 29 کروڑ ہیں مسلمان ہمارے اندازے کے مطابق، ہے نا، اگر ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وی آر 20%. یہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہٹایا جانا اور اس بڑی قوم کا آنا، ہے نا، اسی لیے تو ہم اسے اللہ کے اس بڑے امر کے اندر کنسیڈر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر 1000 سال کے اندر بدلتے رہتے ہیں، ہے نا. تو یہ قوم کی تبدیلی اس امر کا، نئے امر کا آغاز ہے نا، جس کے اندر حضور کی اس قوی امید کی وجہ سے جو ابو داؤد کی اس حدیث میں ہم کو ملی کہ ہمیں 500 ایئرس کا ایکسٹینشن مل گیا، اور یہ ٹوٹل پیریڈ ہماری مہلت کا یہ 1500 سال ہو گیا. ایک چھوٹا ڈیمو اس سے پہلے تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور مسلمان جو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی اگر مطالعہ کرتے ہیں
تو پھر وہ اس واقعے سے واقف ہوں گے، وہ جانتے ہیں اس کو. اسلامک ہسٹری کے اندر اسے تاتاریوں کا واقعہ ہے نا جو ہے مطلب کہہ کر اس نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. ایسا ہوا ہے اس سے پہلے، قوم کی تبدیلی ہوئی ہے. آج کے جمعہ میں اس تبدیلی کی ایک مختصر روداد، اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس گزارش کے ساتھ میں جو میں آپ سے ابھی کر رہا تھا کہ یہ کوئی مسلمانوں کو میں ملامت نہیں کر رہا، کوئی لان تان نہیں کر رہا ہے نا، کوئی بلیم میں نہیں کر رہا، بس میں آپ کو پوری درد مندی کے ساتھ میں اس انجام سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے نا، اور ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی جو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا، مسلم بنایا تھا، تو پھر یہ رویہ اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا یہ بالکل کلیئر ہے قرآن میں ہے نا. آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل اور ہے نا بیاس کا معاملہ ہے نا نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے ساتھ میں ان بیاسڈ ہے، وہ غیر جانبدار ہیں، سب کے سب اس کے بندے ہیں ہے نا، اور وہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرتا ہے. یہ اسپیشل سٹیٹس اپنا سمجھ لینا اور پھر یہ سوچنا کہ ہم چاہے کتنے گنہگار کیوں نہ ہو جائیں ہے نا، چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا بخشے بخشائے ہے نا ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ سارے تصورات قرآن کے خلاف ہے. میں اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں قرآن کی آیات کی روشنی میں رکھ چکا ہوں. یہ چونکہ ہمارے وہ اس تبدیلی کے کچھ آخری مراحل معلوم ہوتے ہیں، تو میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس التجا کے ساتھ میں کہ خدا کے لیے، خدا کے واسطے آپ سنبھل جائیے، سدھر جائیے، اپنے واسطے سنبھل جائیے ہے نا. آپ سنبھل جائیں گے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت ہے نا یہ محفوظ ہو جائے گی. یہ یعنی وہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کیونکہ بڑی دردناک باتیں ہیں ہے نا، بڑی دردناک باتیں ہیں. وہ جو یعنی سزا جب دی جائے گی، وہ جو المناک سزا ہے نا، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں بھائی، اور یہ اور بھی قوموں کو دے چکے ہیں. وہ جو پہلے کے مسلمان، پرانے مسلمان تھے، قرآن مجید بنی اسرائیل کے تذکرے سے کیوں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا؟ مسلمان ہی تھے نا، ایمان والے تھے، اللہ رسول کو مانتے تھے ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے امت تھے، پے در پے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے پیغمبر بھیجے تھے، مگر ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے یعنی وہ برائے نام ایمان والے تھے، ان کی اکثریت نے جو ہے سرکشی اختیار کی، نافرمانی اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خوب جو ہے ان کی پٹائی کی ہے، خوب ان کو رسوا کیا ہے نا، اور بتایا ہے ان کا ایگزامپل ہمارے سامنے بار بار قرآن میں ریپیٹ کیا ہے کہ بھائی اگر تم بھی اب ایمان والے ہونے کا دعویٰ کر کے تم وہی سرکشی اختیار کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اوپن وارننگ ہے یہ، اور بتائی نہیں جاتی ہے نا. عام طور پر اس پر ڈسکشن ہوتا نہیں، اپنی غلطیوں کی طرف ہم دیکھتے نہیں، بس بلیم گیم کے اندر مصروف ہیں ہے نا. تو بس یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ بھائی یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قوم کی تبدیلی کا ایک آپ کہیں ڈیمو، ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر یہ معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں اس سے پہلے بتایا ہے. یہ تاتاریوں کا واقعہ، سیج آف بغداد ہے نا، آپ اس نام سے بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. سیج آف بغداد اب یعنی پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ عباسی خلافت کا دور ہے. مسلمان وقت اس دور کے سپر پاور ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا آپ اپنے طور پر کمپیئر کرتے ہوئے بھی چلیے، میں کچھ اشارے دیتا بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے، ہم کوئی اس وقت سپر پاور نہیں ہے، دنیا میں کہیں پر بھی سپر پاور نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی ہماری یعنی دن بدن حالت جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. وہ لوگ اس وقت کیا تھے؟ وہ لوگ وقت کے سپر پاور تھے. ٹھیک ہے، اور جو مسلمانوں کے اس وقت خلیفہ تھے ان کا نام ہے المستعصم. ٹھیک ہے، اب یہ سپر پاور ہیں، وہاں پر رول چل رہا ہے. یہ بات ہے 1258 کی.
اوکے 1258 AD کی جو ہے یہ بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب سے تقریباً آپ یوں کہیں کہ آلموسٹ 800 سال ہے نا, 800 سال کے آس پاس پہلے کا یہ واقعہ ہے. ان کے اوپر حملہ کر دیا منگول کے لیڈر, تاتاریوں کے لیڈر نے. اس وقت ان کا لیڈر تھا ہلاکو خان, ٹھیک ہے, اور خلیفہ تھے المستعصم. یہ حملہ کیوں ہوا, ذرا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ کہ اب یہ جو خلافت ہے ان کا جو ان کی جو سلطنت ہے عباسی خلافت کی, اب دور دور تک یہ پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو منگول ہیں یا تاتاری ہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگ بالکل آپ یوں کہیں کہ جنگلی قسم کے لوگ, ٹھیک ہے, وحشی قسم کے لوگ. کوئی یعنی پراپر ان کے پاس کوئی ایسی طور طریقے, سبھیتا اور ہے نا, مطلب بالکل جنگلی اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے والے لوگ. کوئی ان کا پراپر دین نہیں. اور یہ پورے اس خلافت کا جو بڑا وسیع ایریا ہے اس سے باہر دھکیل کر, کیونکہ اب جنگلی لوگ ہیں ہے نا, لڑائی جھگڑے کے اندر مصروف رہتے ہیں, تو وہ اس خلافت کے, وہ پوری سلطنت کے جو ہے بالکل باہر, وہ جنگلوں کے اندر ادھر ادھر وہ آپس میں ہی لڑتے مرتے ہوئے اپنا مطلب وقت گزارنے والے لوگ. اب ظاہر سی بات ہے خلافت کی جو باؤنڈری ہے, سلطنت کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر ہیں, تو یعنی انٹریکشن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہوا یہ کہ عباسی خلیفہ کے کوئی ایک گورنر, ٹھیک ہے, وہ سرحدوں کے پاس والے کسی گورنر سے ان تاتاریوں کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے, تو تاتاریوں نے کیا کیا, تاتاریوں نے اپنا ایک ایمبیسڈر بھیجا. ٹھیک ہے, کس کے پاس, خلیفہ المستعصم کے پاس, کہ بھائی آپ کے گورنر نے ہمارے ساتھ اس طرح سے یہ زیادتی کی ہے, ہمیں انصاف دیجیے, آپ خلیفہ ہیں. لیکن ان لوگوں کا اپنے پاور کے مطلب کا ایسا نشہ تھا ان کا, ہے نا, اور پھر تاتاریوں کی بالکل اپوزٹ حالت, یعنی بالکل انکلچرڈ اور جنگلی لوگ, ہے نا, اور یہ بڑے اپنے آپ کو ہائیلی سویلائزڈ اینڈ کلچرڈ لوگ, ہے نا, جن کے پاس دین ہے, جن کے پاس مطلب پوری سبھیتا ہے, سنسکرتی ہے نا, اور وہ بالکل جنگلی قسم کے لوگ. تو انہوں نے اس کو انصاف دینے کے بجائے کیا کیا, اس کا مذاق اڑایا, اس کو ذلیل کیا, یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا کہ اب تجھ جیسے لوگ آ کر ہمیں انصاف سکھائیں گے. اس ایمبیسڈر کو قتل کر دیا گیا. اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, یہ آج بھی مطلب اسی طرح کا یہ پروٹوکول دنیا کے اندر مانا جاتا ہے کہ ایمبیسڈر کا قتل یہ اعلان جنگ ہوتا ہے. اٹ از ایکویولنٹ ٹو ڈکلیئرنگ اے وار, ہے نا. مگر انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو کچھ سمجھا تھا ان تاتاریوں کے بارے میں, ان کو حقیر اور بیکار اور جنگلی اور ہے نا یوز لیس سمجھا تھا, اور بہرحال اپنے تکبر کے اندر انہوں نے اس ایمبیسڈر کا قتل کر دیا. جب یہ خبر تاتاریوں تک پہنچی, وہ آپس میں لڑ کر مر جانے والے ٹائپ کے لوگ, تاتاری ہی آپس میں جو ہے لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, کیونکہ سویلائز سوسائٹی کے باہر ہیں وہ لوگ, ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی انٹریکشن ہے نا. اس طرح کی مطلب حرکتوں میں مبتلا یہ جو تاتاری قوم تھی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپس میں لڑائی روک دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمبیسڈر کو عباسی خلافت نے قتل کر دیا ہے, اب ہمیں اس کامن اینیمی کو, اس کامن دشمن کو ہرانے کے لیے ایک ہو جانا ہے. انہوں نے اپنے تمام اختلافات بازو رکھے, وہ یونائٹ ہو گئے. اب ان کا ایک ہی کامن گول تھا کہ ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے, ان کو سبق سکھانا ہے. وہ وہاں سے متحد ہو کر جو نکلے, ٹھیک ہے, اب یہ خلافت کی سرحدوں کے اندر جنگ کرتے ہوئے یہ لوگ داخل ہوئے, اور لوگوں کو مارتے کاٹتے, جنگ کرتے ہوئے, بستیوں کو غارت کرتے ہوئے وہ لگاتار اب کیپٹل سٹی بغداد کی طرف آنے لگے.
اب بڑے جنگلی لوگ ہے نا، ان کے مطلب زندگی میں شاید کبھی نہیں نہایا، زندگی میں 1-2 بار نہانے والے، یعنی کچھ ایسی مطلب روایت ان کے بارے میں ملتی ہیں ہے نا، وہ کیا ٹائپ کے لوگ ہیں آپ اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے. اور کسی کو قتل کر کے جو ہے اس کا خون پی جانے والے، کچا گوشت چبا کر کھا جانے والے، کسی کھیت پر سے گزرے تو کھیت برباد ہو گیا، اتنا ویسا کھا لیا ہے نا، کسی ندی کے پاس سے گزرے، ندی سوکھ گئی، اس طرح سے انہوں نے پانی پیا. بہرحال اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. اس طرح کے لوگ ہے نا، جانوروں کو ایسا زندہ پھاڑ دیا اور کھا لیا. اب یہ جب آنے لگے ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ اب جنگیں ہو رہی ہے تو یہ قتل بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو مارتے اور غالب آتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ بغداد کی یعنی کیپٹل سٹی کی سرحدوں کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے. آپ جانتے ہیں اس وقت بغداد کے اندر یہ مسلمانوں کا کیا سچویشن تھا، کیا ان کی صورتحال تھی. ٹھیک ہے، مورخین یہ بتاتے ہیں کہ علماء آپس میں بحث کر رہے ہیں، ڈیبیٹ چل رہا ہے. وہاں پر تاتاری قوم داخل ہو گئی سلطنت میں، وہ حملہ کرتے 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 کہاں تک آ گئی؟ بغداد کی باؤنڈری تک آ گئی، کیپٹل سٹی کی باؤنڈری تک آ گئی. لیکن یہ لوگوں کی لاپرواہی اور مطلب جو بھی ان کا زام تھا ہے نا، جو مغرور ان کا وہ تھا، نشہ تھا، اور دین کے پیروکار ہونے کی ان کی جو عظمت تھی، ان کی جو شان تھی، اس میں وہ سب ڈوبے ہوئے تھے. اور یہ بحثیں چل رہی تھی، ان کی ڈیبیٹس ہو رہے تھے ان کے، ٹھیک ہے، علماء اور علماء آپس میں ڈیبیٹس کر رہے تھے. ڈیبیٹس کن ٹاپکس پر ہو رہے تھے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں سے ایک ٹاپک یہ تھی کہ کوے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے، کیا ہے جی، اور سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے لٹک سکتے ہیں. ایسے عنوانات کے اوپر علمی بحثیں کر رہے ہیں علماء. ٹھیک ہے، اور پھر وہ لوگ ایسے موقعوں کے اوپر داخل ہوئے. آپ یہ تھوڑا سا اس موقع پر بھی اگر ریلیٹ کر لیں آپ ہماری صورتحال ہے نا، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی عذاب علیم کے اندر گرفتار ہونے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو بحثیں چل رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے، یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں. اور داڑھی کی لمبائی پھر کتنی ہونی چاہیے، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں. ایک صاحب مسجد میں یہ عنوان پر تقریر کر رہے ہیں، مسجد میں تھوکنا کیسا ہے، تھوکنا جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، وہ تفصیل سمجھا رہے ہوں. نہیں تھوکنا چاہیے، میں یہ کوئی اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو پانی کے اقسام، وضو کے پانی کے اقسام، 40 قسم کے پانی یہاں رہتے کہتے. اب اس میں سے کون سا پانی یوز کرنا وضو کے لیے، کون سا یوز نہیں کرنا، کون سا افضل ہے، کون سا نہیں ہے، یہ بات چل. اور یہ آپس میں یہ جو فرقہ واریت ہم نے بنا کر ہے نا، اس میں جو لڑ رہے ہیں کہ کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا فرقہ جنتی کیوں نہیں ہے. اور دینی تعلیم کے نام کے اوپر جو ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس کے اندر؟ یہ پڑھایا جا رہا ہے نا، فقہ پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ فرقے نے جو کچھ دین سمجھا ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، دین نہیں پڑھایا جا رہا، مسلک پڑھایا جا رہا ہے. اور ہمارا مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے دلائل اور دوسرے مسالک کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کے دلائل جو ہے سکھائے جا رہے ہیں. اور یہ تو میں کرتے ہوئے آپ ابھی بھی یہی صورتحال تقریباً ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں. کن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور پھر کن کن کا جو ہے مسجد کے اندر داخل ہونا کتوں کے علاوہ جو ہے منع ہے. یہ اس قسم کا زہر پالے ہوئے یہ دیندار لوگوں کی میجورٹی. بہرحال واپس چلے جائیں، وہ علماء ایسے بیکار عنوانات کے اوپر بحث کر رہے تھے، ہم بھی ویسے ہی کچھ بیکار عنوانات کے اوپر بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فروع ہیں، دین کی فروع ہیں.
ٹھیک ہے، اس سے کوئی یعنی آپ کے کیریکٹر پر کیا اثر پڑے گا، ہے نا؟ دین میں اللہ نے آپ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ انسانیت کہاں پیدا ہو رہی ہے آپ کے اندر جو آپ دیندار بنتے چلے جا رہے ہیں تو، ہے نا؟ اور آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے اوپر اور زیادہ مہربان اور محبت والے، کمپیشن والے، درد والے. نہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی جو جتنا زیادہ دیندار بنا وہ اتنا زیادہ لوگوں سے کراہیت کرنے والا، نفرت کرنے والا، سخت مزاج کا، ہے نا، بڑا جکڑا ہوا، ذری سی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. یہ دین کے نام سے یہ حرکتیں، اور پھر وہ جرائم تو میں نے آپ کے سامنے بہت بار گنائے ہیں. یہ دین کا آپ نام لیتے ہیں لیکن آپ حرکتیں دین کے بالکل خلاف کرتے ہیں، ہے نا. اللہ نے حکم دیا پورے قرآن میں، وہ سارے پیغمبر ہیں، یا سارے پیغمبر یا قومی کہہ رہے ہیں، ہم غیر قوم کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کو دین سمجھ رہے ہیں. دین کا رشتہ اللہ نے جوڑ کر ہر موقع پر ہر پیغمبر نے بات کیا، انکلوڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دین کا رشتہ کاٹ کے ایک انوکھا نیا، ہے نا، لیٹسٹ اپڈیٹڈ آپ ایک دین ہے جو لوگوں کے سامنے سارے رشتے کاٹ کر پیش کرنا چاہتے ہیں، الٹا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، ہے نا. خونی رشتہ باقی رہتا ہے، باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ خونی رشتے سارے کاٹ دیتے ہیں جب کوئی ایمان لاتا ہے نا. ساری زبانیں اللہ کی ہیں، آپ ساری زبانوں سے نفرت کرتے ہیں، 2-3 زبانیں آپ نے اسلامی زبانیں مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی لسٹ ہے نا. وہ جرائم میں جب آپ کے سامنے دہراتا گیا ہوں، یہ تماشے کر کے جو ہے بیٹھے ہوئے. بہرحال یہ اس وقت کی جو ہے صورتحال تھی، اور تاتاری بغداد کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہے نا، مسجدیں توڑ دی. وہ جو کتابوں کی لائبریریاں تھیں انہوں نے لائبریریاں سب کے سب یعنی برباد کر دی، اور انہوں نے لوگوں کو بے تحاشا قتل کیا، ہے نا. یاد ہے نا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مرتبہ یہ بات بتائی ہے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. تاتاریوں نے ایسے ہی کیا. وہ بنی اسرائیل کے تعلق سے آیتیں آئیں، یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے. جب کبھی کوئی جابر قوم کسی دوسری قوم پر مسلط ہوتی ہے تو یہی کرتی ہے. انہوں نے بیٹوں کو قتل کیا اور عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، بوڑھوں کو زندہ چھوڑ دیا، بوڑھیوں کو مار دیا. اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا کہ روایات میں آتا ہے گھوڑوں کے گھٹنوں تک سڑکوں کے اوپر جو ہے خون آ گیا. یہ مسلمانوں کا انجام ہے، یہ دین سے لاپرواہی کرنے کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بغداد کے مسلمانوں پر تاتاریوں کو مسلط کر دیا. کتنے لوگ مارے گئے اگر آپ یہ تفصیل دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. منگول کا تو یعنی اس موقع پر منیمم کچھ نقصان ہوا، جانی نقصان، مگر عباسی خلافت میں 50,000 سولجرز، فوجی مارے گئے، 50,000، ٹھیک ہے. اور ویسٹرن سورسز بتاتے ہیں کہ سویلین جو ہے، عام جنتا ہے نا، عام پبلک 2 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ لوگ مارے گئے. اور عرب سورسز یہ بتاتے ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے. بہرحال مارے تو بہت گئے، ہے نا. دہشت کا عالم کیا تھا، کیسا تھا، ہے نا، اس کے بارے میں ایک یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک نوجوان، مسلم نوجوان جو ہے سڑک پر جا رہا تھا. ایک تاتاری خاتون نے، ایک تاتاری عورت نے جو ہے اسے دیکھ لیا. جیسے ہی دیکھا اس نے کہا رک. یہ تھر تھر کانپتا ہوا وہاں پر مسلم نوجوان جو ہے وہ رک گیا، فریز ہو گیا. وہ اس تاتاری عورت نے کہا کہ میں اپنی تلوار اپنے گھر پر چھوڑ آئی ہوں، یہیں ٹھہرے رہنا، میں جا کر تلوار لے کر آتی ہوں. وہ وہاں سے گئی اور اپنے گھر سے تلوار لے کر آئی، اور یہ کانپتا ہوا تھر تھر ہیبت کے مارے وہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور وہ واپس آنے کے بعد اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی. مجال نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے وہ ہلے. عورت کے آگے مسلمان نوجوان
معاف کرنا یہ ایمفسائز کر کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ساری نافرمانیوں کے بعد پھر بھی آپ کچھ کر لیں گے، ہے نا، آپ نوجوان ہیں، آپ طاقتور ہیں، مے بی باڈی بلڈر ہیں، کچھ مارشل آرٹس بھی سیکھے ہوں گے، ہے نا، کچھ لٹ پھرانا سیکھا ہوگا، اور آپ کچھ کر لیں گے، تو آپ یہ دیکھیے تاریخ سے اللہ کا یہ اصل میں اللہ کرنے نہیں دے گا، ہے نا، بے ایمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دیتے ہیں، وہ بہادری اور دلیری وہ سب چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تاتاریوں کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، بے دین لوگوں کے ہاتھوں مسلمان مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں، جبکہ وہ سپر پاور تھے، وہ بھی ذہن میں رکھیے، ہے نا، آج ہم نہیں ہیں، آج پہلے سے ہی ویک ہے نا، سائیڈ لائن نہیں ہے، کہیں پر بھی جو ہے کوئی خاص اپنا نام بنا کر کوئی مقام بنا کر نہیں ہے، ایز اے کمیونٹی انڈیویجول وہ ہیرے تو بہرحال ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ اور اس سے آگے جب بڑھتے ہیں تو اب اس میں کیا ہوا، اب جیسے وہ حملہ کر رہے ہیں، وہ بغداد میں داخل ہو گئے، جگہ جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، کچھ ذی روح شخصیتیں، کچھ اللہ والے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بغداد کے مرکزی پیخانے کے اندر وہ گھس گئے، یعنی جہاں پر تمام یعنی بغداد کی الگ الگ موریوں سے آ کر وہ مرکزی جگہ پر جہاں پورے بغداد کا پیخانہ جمع ہوتا تھا، وہ اس کے اندر گھس گئے، اور جب تاتاریوں نے یعنی پورا وہ سرچ کرتے ہوئے، ہے نا، ڈھونڈتے ہوئے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر مارتے وہ جا رہے تھے، تو جب وہ وہاں پر سے گزرے تو بتایا جاتا ہے کہ انہیں اتنی بدبو آئی، یعنی خود زندگی میں کبھی نہیں نہانے والے قسم کے لوگ، انہیں اتنی بدبو آئی کہ انہوں نے سوچا کہ یہاں تو کوئی چھپا نہیں ہوگا، انہوں نے اس ایریا کو چھوڑ دیا اور آگے نکل گئے، اور ان لوگوں کی جانیں بچ گئی۔ اب یہ اللہ والے لوگ، ہے نا، بغداد کے مرکزی پیخانے کے اندر بیٹھ کر یہ تدبر کرنے لگے، یہ غور و فکر کرنے لگے کہ آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی، اللہ ہم سے کیوں ناراض ہو گیا۔ وہاں جانے کے بعد میں یہ ریئلائزیشن پیدا ہوا کہ بھئی اللہ ناراض ہو گیا، اس لیے ایسا ہوا۔ اور پھر اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہیں پر رہے، اور اب سولوشن کہاں سے ملے گا؟ سولوشن تو قرآن سے ہی ملے گا نا۔ وہاں اس حالت میں رہ کر انہوں نے قرآن پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، اور اپنی غلطیاں پہچاننے کا، یہ کتنا، اب آپ سوچیں کہ معلوم ہی نہیں ہے، ہے نا، یہ غلطی کیا ہوئی، اب نئے سرے سے ڈھونڈنا ہے، اسٹارٹنگ فرام اسکریچ، کہ بھئی کیا غلطی ہوئی۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا ہے آلریڈی، یہ کھول کر سامنے بات رکھ دی ہے کہ بھئی کیا غلطی ہو رہی ہے۔ وہی غلطیاں ہے نا آپ کے سامنے رکھ کر یہ گزارش کرتے رہتا ہوں کہ بھئی پلیز سمجھ جائیے، اپنی غلطی کو سدھار لیجیے، اپنی غلطی کو سدھاریے، اللہ کو راضی کر لیجیے، اللہ عذاب کو ٹال دے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے ہوا، یہ ذلیل اور خوار المناک عذاب ہے نا، المناک عذاب اللہ تعالیٰ نے کہا، یعذبکم عذابا علیما، یہ اس کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ اور عزیز ساتھیو، اس میں پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بوڑھے مردوں کو انہوں نے زندہ چھوڑ دیا، نوجوان مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو، بچیوں کو انہوں نے اپنے استعمال کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، آپ وہ عصمتوں کے لٹنے کا آپ اندازہ لگائیے، ہے نا، ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں خوب لوٹی گئی، بوڑھے مردوں کو زندہ رہنے دیا گیا، ہے نا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا، اللہ نے کیوں زندہ رکھا؟ یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم اپنی قوم کو کہاں لے کر آئے، کس گڑھے میں لا کر تم نے ڈھکیل دیا، اور آخری وقت تک بھی تم نہیں سدھرے۔ دیکھو اب انجام دیکھو، اپنی آنکھوں سے زندہ رہو اور انجام دیکھو، کیونکہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے، خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، ایسا تو اسلام میں ہے۔
تو اب زندہ ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے یہ اپنے بیٹوں کی لاشیں ہے نا گاجر مولی کی طرح کٹی ہوئی یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اپنی عورتوں کی۔ یہ بوڑھوں کو اگرچہ کہ زندہ چھوڑ دیا گیا تھا، انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے قانون بنایا گیا تھا کہ اگر یہ کوئی بات کریں گے تو 5 کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک؟ اور بہرحال وہ تو کوئی بات کرنے کے موڈ میں تو تھے نہیں، ہے نا، کہ وہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ میں اور گفتگو کریں گے، اور پھر وہ ٹائم پر آپ کچھ اچھی باتیں، پیاری باتیں، دین کی باتیں ان کو بتائیں، یہ موقع ہی نہیں تھا۔ ایک جملہ سننے کے لیے ریڈی نہیں تھے، ایک جملہ کوئی کہے اس کے لیے 5 کوڑے۔ اب بوڑھا کیا برداشت کرے گا 5 کوڑے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات چیت، آدان پردان، شیئرنگ آف انفارمیشن، یہ جو مواقع آج آپ کے لیے اوپن ہیں، ہے نا، اور بردباری کے ساتھ میں ہماری مدعو قوم رسپیکٹفلی سنتی ہے، آپ اچھی بات کریں، قرآن کے بتائے ہوئے انداز میں کریں، وہ آپ کو گلے لگائیں گے، وہ آپ کو سمان کریں گے۔ آج بھی، ابھی بھی اتنے ٹینشن کے باوجود وہ وہاں ختم ہو گیا موقع، وہ اب بات نہیں۔ یہ سلسلہ پھر چلا، اور یہ کتنا خطرناک سلسلہ ہے یہ۔ عزیز ساتھیو، اس میں پھر تھوڑا اور تیزی سے اگر آگے بڑھیں، اب یہ لوگوں کو جن کی جان بچ گئی تھی، یہ اللہ والے لوگ ہے نا، انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، ان کو اب غلطیاں سمجھ میں آنے لگی کہ بھئی ہم نے اللہ کے اس دین کی بات جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے وہ ہم نے لوگوں کو بتائی نہیں، ہے نا، ہمیں بتانا ہے۔ تو پھر اب وہ ایک ایک بات جو انہیں سمجھ میں آنے لگی، ہے نا، جب جب موقع ملتا چھپ چھپ کر یہ جو نوجوان لڑکیاں ہے نا، بہو بیٹیاں جو زندہ رکھی گئی تھی، یہ ان کے پاس آتے، انہیں جو ایک بات سمجھ میں آ گئی یہ ان کو ٹرانسفر کرتے، ان کو سکھا دیتے، اس تاکید کے ساتھ میں کہ تاتاری جب خوش ہو، ہے نا، وہ تمہیں استعمال کرے گا، وہ تمہیں بلائے گا۔ معاف کرنا، یہ بڑی شرمناک باتیں ہیں، مگر اس بات کی سیریسنس کو آپ لوگ سمجھیں، اپنے انجام کو آپ لوگ سمجھیں، اگر نہیں سدھریں گے تو کیا ہو جائے گا، ہے نا، وہ بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تاتاری جب خوش ہو جائے اور اس کا موڈ اچھا ہو، اور وہ ذرا کچھ اگر بات کرنے کے لیے آمادہ ہو، وہ آپ کو انٹرٹین کرے کچھ بات کرنے کے لیے، تو اسے یہ ایک بات بڑے محتاط انداز میں اچھی سی یہ بات تم دین کی بتا دیں۔ تو اس طرح ذلت کے ساتھ دعوت دی گئی، ہے نا، جب عزت سے دعوت نہیں دی گئی، اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، تو پھر ذلت سے آپ ہی کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ ایسا ہوا ہے، یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، ہے نا، جیسا جیسا وقت گزرا تو پھر وہ جو سختی تھی، وہ جو غصہ تھا، وہ جو نفرت تھا تاتاریوں کا مسلمانوں کے اوپر، وہ کم ہوتا گیا، ہے نا، اور پھر یہاں تک کہ یعنی تھوڑا بہت ہے نا ان کو چھوٹے موٹے اپنے کچھ کاروبار وغیرہ اس طرح سے کر لینے کی سہولت دی گئی، اور یعنی گریجول یہ امپروومنٹ اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز، ہے نا، کئی دہائیوں کے عرصے پر یہ امپروومنٹ دھیرے 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 آتا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سختی کم ہوتی گئی اور تھوڑا تھوڑا انہیں ہے نا موقع جو ہے اللہ تعالیٰ دینے لگے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے، یہ جو ہلاکو خان تھا، ان کا بیٹا تغلق تیمور خان، ٹھیک ہے، یہ ذرا ٹرننگ پوائنٹ والے یہ واقعات ہیں۔ یہ ایک مرتبہ اپنے ساتھ ایک فوجیوں کا دستہ لے کر شکار پر جنگل میں نکلا، تو سپاہی جو ہے چاروں طرف پھیل گئے، اور ایک سپاہیوں کی ٹولی نے ایک مسلمان اللہ والے بزرگ کو عبادت میں مصروف دیکھا۔ اب چونکہ وہ بین تھا، ہے نا، تاتاریوں نے اسلام کو ہی بین کر دیا تھا، اب جب دیکھا کہ یہ وہی اسلامی عبادت کر رہے ہیں، فوری ان کو گرفتار کر لیا گیا، شہزادے تیمور خان کے آگے جو ہے پیش کر دیا گیا۔ اب بڑے اللہ والے تھے، ہے نا، ان کا روب تھا، شہزادے کے اوپر ان کا روب طاری ہو گیا، وہ ذرا بے چین ہو گیا کہ وہ چاہتا تھا کہ اب انہیں ذلیل کریں، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہے نا، ان کے روب کی وجہ سے یہ مروب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو بہرحال اس کی نظر ایک کتے پر پڑی، دربار کے اندر ایک کتا تھا، تو اس نے پوچھا، یہ جو بزرگ تھے ان کا نام تھا شیخ جمال الدین۔ شیخ جمال الدین سے تیمور خان نے پوچھا، بتاؤ
تم زیادہ اچھے ہو یا کتا زیادہ بہتر ہے؟ کیسا سوال ہے نا؟ دونوں جوابوں کے اندر ذلت کی بات ہی ہے. اب یہ کہیں گے کہ بھائی میں بہتر ہوں کتے سے، تو یہ کون سے بڑائی کی اور عزت کی بات ہو گئی. اور اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی کتا بہتر ہے تو یہ بھی اور زیادہ ذلت کی یہ بات ہے. دونوں جوابوں کے اندر ذلت ہے. وہ چاہ رہا تھا کہ ان کو ذلیل کرے. شیخ جمال الدین نے ایک بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. اگر مجھے موت آئی اس حال میں کہ میں اپنے مالک کا وفادار رہا تو پھر میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر مجھے موت آئی اس حال میں کہ میں اپنے مالک کا وفادار نہیں رہا تو پھر یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. اس جواب نے تیمور خان کو بہت متاثر کیا ہے نا. اور اس نے وہ یعنی اپنی اکڑ چھوڑی اور پھر پوچھا کہ یہ کیا دین ہے، یہ کیا تعلیمات ہیں ہے نا جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں، مجھے بتائیے. تو بہرحال بنیادی جو دین کی اہم ترین تعلیمات تھی شیخ جمال الدین نے ان کے سامنے رکھی. اس نے کہا کہ دیکھو میں اس وقت شہزادہ ہوں، میرے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے. تم ایسا کرو، تم اب چلے جاؤ یہاں سے. جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو اس وقت میرے پاس آنا اور اس وقت میں کچھ کروں گا. اس نے اپنی ایک انگوٹھی اتاری اور سووینئر یاد دہانی کے طور پر شیخ جمال الدین کو دے دی. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے چلے گئے. اور کچھ یعنی لمبا عرصہ گزرا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حالات اور بہتر ہوئے. وہ جو نفرتیں تھیں، غصہ تھا، وہ جو ریسٹرکشنز تھے وہ اور کم ہوتے گئے. یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے کاروبار وغیرہ کرنے بھی جو ہے سوسائٹی میں دیا گیا ہے نا. اور پھر اب ایک ایسا بھی سٹیج آ گیا تھا کہ تاتاری مسلمانوں سے شادی بیاہ بھی کرنے لگے تھے ہے نا. ان کو بیٹی دے رہے ہیں اور پھر ان کی بیٹی جو ہے کر لے رہے ہیں. تو اس طرح سے اب سوسائٹی کے اندر ایک قریب برابری کا جو ہے معاملہ ہونے لگا ہے نا. یہ وقت آ گیا. شیخ جمال الدین کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین کو یہ وصیت کی، وہ انگوٹھی دی، یہ واقعہ بتایا اور کہا کہ جب تیمور خان بادشاہ بنیں گے تم ان کے پاس جانا اور ہماری یہ ملاقات کے بارے میں یاد دلانا اور اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ان کو بولنا. ہلاکو خان کا یعنی جب وہ بادشاہ بن گئے، ہلاکو خان کا انتقال ہو گیا، تیمور خان بادشاہ بنے، شیخ جمال الدین بھی گزر گئے ہے نا. اور یہ سوسائٹی کے اندر یہ جو ہے لیول تک بات آ گئی تھی. رشاد الدین یہ بادشاہ تیمور خان سے ملنے کے لیے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی امیڈیٹلی جا کر ریکویسٹ کریں گے تو وہاں پرمیشن تو ایسے ملنی نہیں تھی ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ محل کی یا قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے، ایک مینار پر چڑھ گئے، وہاں سے اذان دینے لگے. فوراً انہیں گرفتار کر لیا گیا اور لا کر بادشاہ تیمور خان کے آگے پیش کر دیا گیا. جیسے ہی پیش کیا گیا انہوں نے وہ انگوٹھی ان کو دی اور کہا کہ میرے والد صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، آپ اپنا وعدہ پورا کریں. تیمور خان کو وعدہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے انگوٹھی لے لی، خاموش ہو گئے. بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بلوایا، اپنے منتریوں کو بلوایا اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ میں منتریوں کے سامنے انہوں نے یہ اس خیال کا اظہار کیا کہ دیکھو میں بہت زمانے سے میں سوچ رہا ہوں، یہ جو اسلام دین ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. جیسے ہی منتریوں کو یہ بات پتا چلی کہ بادشاہ کو اسلام پسند ہے، وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں بھی اسلام پسند ہے، آپ کے ڈر سے ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ پردہ تھا جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ پڑا ہوا تھا اور یہ پردہ کھل گیا اور ذری دیر کے اندر پھر یہ بات محل سے باہر عوام کے اندر نکلی. اور جیسے ہی عوام کو پتا چلا، عوام سامنے آ گئی. عوام نے اعلان کیا کہ ہمیں بھی اسلام پسند ہے، ہم تو آپ لوگوں کے سختیوں کی سزاؤں کے ڈر سے جو ہے ہم خاموش تھے. within a few hours، چند یہ گھنٹوں میں یہ سارا مطلب یہ کاروائی ہوئی، یہ بات پھیلی اور سب کے سب لوگ آگے آ گئے. پوری کی پوری تاتاری قوم ایمان میں داخل ہو گئی.
یہ ہے قوم کی تبدیلی کا ڈیمو، جو یعنی آج سے تقریباً 750 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. یہ ہماری تاریخ کے اندر اس کا ریکارڈ ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ بے دین لوگ تھے، وہ مشرک لوگ تھے نا تاتاری. اللہ تعالیٰ نے یہ جن کو مسلمان بنایا تھا وہ جب ناکارہ ہو گئے تو اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر کے مٹا دیا، ہٹا دیا. اور پھر وہ بے دین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اور انہیں جو ہے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے نا. تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ مشرک لوگ پھر کعبے کے جو ہے نگہبان بن گئے، پاسبان بن گئے. عزیز ساتھیو، اس کا پہلا مرحلہ، یہ تو خیر پورا مرحلہ تھا اور اس میں 80 سال لگے. یہ بھی بہت اہم بات ہے، 80 سال یعنی 40 سال کا اصول میں نے آپ کو بتایا تھا. اگر ہم نے یہ کام اب نہیں کیا تو پھر یہ تبدیلی کب ہوگی؟ 40 سال کے بعد میں ہوگی. اور اگر اس وقت بھی عقل نہیں آئی اور پھر وہ کام جو کرنا ہے وہ نہیں کیا، لاپرواہی کرے، تو پھر اور آگے 40 سال بڑھ جائیں گے. اگلی جنریشن ہے نا، یا تو ہم کریں گے یا پھر ہماری اولادیں نیکسٹ جنریشن کرے گی. نیکسٹ جنریشن بھی نکمی رہی یا پھر وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر بات اور آگے بڑھ جائے گی، وہ پھر ان کی اگلی جنریشن کرے گی. تو یہ جو پورا ان لوگوں کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، یہ 80 سال پر یہ بات جو ہے یہ پھیلی ہوئی. ٹھیک ہے، تو شروع کا وقت ہے نا، شروع کے وہ جو چند دہائیاں تھے وہ بڑے ذلت آمیز اور سخت اور سزا ہے نا عذاب کے اندر وہ جو ہے گزرے. اور پھر عذاب دھیرے 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 80 سال لگے ہیں اور کم ہوتے ہوئے ہے نا. پھر جیسے حالات وہ ہوتے گئے، کیونکہ یہ جب حالات اچھے ہوئے تو لوگوں نے کام کیا ہے نا. ایک ایک بات دین کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی، ایک ایک غلطی سمجھ میں آتی جا رہی تھی، تو پھر وہ سدھار رہے تھے. اور پھر وہ باتیں، وہ دعوت کا کام جو بتانا تھا، کیونکہ لوگوں کے دل میں اسلام آ گیا، یہ سمرپن کا جذبہ آ گیا ہے نا. وہ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ریڈی اگر ہو گئے تو یوں ہی تو نہیں ہوا نا. یہ ہر لیول پر، منسٹری لیول پر، کنگ کے لیول پر اور پھر عوام کے لیول پر یہ بات پہنچائی گئی. اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا ہی دین ہے نا. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو انہیں دیا گیا، یہ وہی قدیم دین ہے، سناتن دھرم ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نا. دین القیم، ذالک الدین القیم. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بولے اس کا آپ ٹرانسلیشن کریں اپروپریٹلی تو کیا ہوتا؟ وہی سناتن دھرم. ٹھیک ہے، وہ نام جو ہماری ہندو قوم لیتی ہے اپنے دھرم کے بارے میں، وہ کوئی پرایا دھرم نہیں ہے نا. بہرحال وہ تفصیل میں آپ کے سامنے بہت بار رکھ چکا ہوں، دہرا چکا ہوں. اے ساتھیو، یہ ہے وہ ڈیمو کی مختصر تفصیل ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کر کے دکھائی ہے. وہ اب یہاں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بہت قریب ہے. ہمارا ہٹایا جانا، ذلیل اور خوار کر کے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرنا کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو لے کر آئے گا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدھر جانے کی، سنبھل جانے کی، اس کی مرضی کے مطابق واقعی میں مسلم ہو جانے کی، سرنڈر کرنے والا ہے نا، اوبیڈینٹ، فرما بردار بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.